الصلاة خير من النوم. کیا مسجد کی چیزیں مثلا پنکھے دریاں وغیرہ امام و مؤذن ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیے، مسجد میں پنکھا دریاں تو بہت قیمتی چیز ہے. مسجد کی جھاڑو بھی امام مؤذن استعمال نہیں کر سکتا. جو مسجد کے لیے ہے تو مسجد کی جھاڑو جو ہے وہ بھی استعمال نہیں ہوگی. لہذا جو مسجد کے لیے چیزیں وقف ہیں وہ مسجد ہی کے لیے ہیں، اس کا بیرونی استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. اب دیکھیے، اگر اس کا دروازہ کھولا جائے، ایک جگہ کہیں دعوت ولیمہ ہو، دریاں کم پڑ گئیں، آ جائیں مولانا کہ بھائی مولانا جانماز دے دو بھائی، ذرا 10-20 روپے لے لینا. مہمان جو ہیں وہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے تو جانماز بھی چلی گئی. کہیں شادی ہو رہی ہے، اسپیکر خراب ہو گیا، بھائی مولانا ذرا 1 گھنٹے کے لیے اسپیکر دے دیں، 50 روپے لے لیجیے گا آپ تاکہ ہماری تقریب منعقد ہو جائے. تو یہ ایک بازار اور بزنس بن کر کے رہ جائے گا. لہذا مسجد کی کوئی چیز بیرون مسجد استعمال نہیں ہوگی الا اس کے چند اس کے استثناء. مثال کے طور پر امام کا مکان ہے، مسجد کا ہے یا مؤذن ہے، پانی مسجد کے لیے آ رہا ہے، امام کو ایک نل کا دے دیا جائے، پانی استعمال کرے، یہ اس کے لیے جائز. مسجد کے بجلی کا استعمال، یہ اس کے لیے جائز. یہ مسجد کی کمیٹی اور جو متولی ہو وہ بیٹھ کر کے طے کریں کہ کون کون سی رعایت جو ہے وہ مولانا صاحب کو دی جائے. لیکن ان کو بھی یہ اجازت نہیں کہ مسجد کے دریاں استعمال کریں یا مسجد کی جانماز استعمال کریں. بہت سارے حضرات میں نے دیکھا کہ عید کی نماز ہوتی ہے تو عید کی نماز میں مصلی کی ضرورت ہوتی، عیدگاہ مسجد کی جانمازیں لے جاتے ہیں یا امام کا مصلی جو عیدگاہ لے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے ناجائز ہیں. مسجد کی ملکیت مسجد میں. ہاں، یہ کب ہوگا؟ یہ بھی بہت آخر میں ہمارے ایک بہت فاضل تھے علامہ مفتی تقدس علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آج سے کوئی 40 سال پہلے یہ فتویٰ دیا. وہ یہ تھا کہ جیسے مسجد کے قالین پھٹ جائیں، پنکھے خراب ہو جائیں، اب یہ سڑ رہے ہیں اور برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. اب ان کو اگر بیچ کر وہ پیسہ مسجد میں لگا دیا جائے تو اس میں حرج نہیں، تاکہ وہ نقصان ہونے سے بچ جائیں. مثال کے طور پر قالین ہے، پڑے رہیں گے، ظاہر کیڑا لگ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، مسجد کو نقصان ہوگا، کسی کو بیچ دیا جائے. اور اس میں بھی ترجیح اس کو رکھی، جیسے ٹین کی چادریں ہیں، پکی چھت ڈل گئی، کوشش کریں کہ یہ چادریں کسی مسجد والے کو بیچی جائیں تاکہ اس سے وہی اللہ کے گھر میں استعمال. دریاں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ تباہ ہو رہی ہیں تو بیچنا ہے تو مسجد کو بھیجیں کوئی ایسا سامان جہاں وہاں بھی اچھے طور پر استعمال ہو. اور یہ بھی اس لیے کہا گیا تاکہ مسجد کا نقصان نہ ہو. ایک اور بات، یہ قرآن مجید فرقان حمید لوگ ایصال ثواب کے لیے رکھ جاتے ہیں اور بعض جگہ اس پہ مہر بھی لگ جاتی ہے وقف اللہ، کہ اللہ کے لیے وقف ہے. یہ مسجد کی مہر بھی ہے، جیسے ہمارے یہاں یہ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن کے لیے وقف ہے. ٹھیک، اب آپ بہت ساری مسجدیں دیکھیں جہاں ہزاروں قرآن مجید رکھے ہوئے، پڑھنے والے ہزاروں نہیں. اب کیا ہوگا؟ کیا کیا جائے قرآن مجید کا؟ تو علماء نے اس کے لیے بھی فتویٰ دیا کہ اصل میں دینے والے کی نیت چونکہ بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ بچے اسے تلاوت کریں، بڑے تلاوت کریں تو اس سے ثواب ملے گا. تو یہ کسی مسجد میں اگر قرآن مجید نہ ہو تو ایسے قرآن مجید جو ہمارے یہاں زیادہ تعداد میں ہے اور جس کا استعمال نہیں ہے، ان کو اگر مدرسے میں پڑھنے کے لیے دے دیا جائے یا مسجد میں پڑھنے کے لیے دے دیا جائے، کیونکہ بنیادی کام تلاوت کرنا ہے قرآن مجید سے اور ہمارے یہاں اضافی طور پر ہے.